اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی، جس میں جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ مسلم مجاہدین کی صداقت، ایمانی عقیدے کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی جاں بازی اور جاں نگاری کی خبریں کیسر روم تک پہلے سے پہنچی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ اگر کسی مسلم سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کی مرضی اتفاق سے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیسر انہیں دیر تک باغور دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ تم نصرانیت قبول کر لو، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کا بہترین سلوک کروں گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اس پیشکش کو پائے نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور حد درجہ حزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت عقل مند اور دانا آدمی ہو، اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ کیسر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی اس بے وزن پیشکش کو سن کر بوجھل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا اٹھا اور اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ کیسر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر جواب دیا، تمہاری مرضی، جو چاہے کرو۔ پھر کیسر نے انہیں ٹکٹکی تپائی، جس سے مجرموں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کوڑے یا بید مارتے ہیں، پر باندھنے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ۔ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو اس کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا۔ اس دوران میں بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ تب کیسر نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلم قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں ڈالتے ہی ان کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ کیسر نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اسی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا۔ جب انہیں کشاں کشاں دیگ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔
سپاہیوں نے کیسر سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ کیسر خوش ہوا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لیں، مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ، اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتیں جتنے بال ہیں، اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتیں۔ اسی خیال پر مجھے رونا آ گیا۔ ہرقل نے پوچھا، اچھا، کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی؟ کیسر نے جواب دیا، ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی میں تمہارے ساتھ رہا کر دوں گا۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا، ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے؟ پھر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کو بوسہ لے لیا، اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے جائیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی یہ آبیتی ان کو سنائی، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے، اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کا بوسہ لیا۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کرے، آمین یا رب العالمین۔